فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی، جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا، عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت لوط کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا۔ تو تین تو ہیں وہ انباء الرسل میں سے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ ہود میں اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اب جو آخری 15 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے، اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے، علل اعلان اس معنی میں نہیں، ڈنکے کی چوٹ نہیں، بلکہ جن سے تعلق تھا، جن سے دوستی تھی، جن سے پرانی واقفیت تھی، جس سے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی، اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے، خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی، تو یہ غلط ہے۔ انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر، پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے، حضرت ابوبکر بہت پرانے دوست تھے، ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے، گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی، حضرت علی ہیں جو چچا زاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں، زیر کفالت ہیں، ان سے بات کی ہے، اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی، اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن۔ لیکن پھر یہ کہ تقریباً 3 سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ علل اعلان دعوت سن، وہ آیت اس صورت مبارک میں آ رہی ہے۔